اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ انشاءاللہ آج پارٹ 2 قبر کے عذاب کا۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر لے غالب۔ ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر لے غالب۔ کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر نہیں جایا جاتے۔ ہمارا اصلی گھر قبر ہے، اور قبر پیسوں سے نہیں بلکہ اچھے اعمال سے روشن ہوتا ہے۔ آج کل کے لوگ سوچتے ہیں کہ آسانی سے روح نکل جائے تو اچھی موت ہے، اور اگر مشکل سے نکلے تو خراب موت ہے۔ اچھا شکل ہے، موت کے وقت ہنسی ہے تو اچھی موت ہے سوچتے، اور اگر تکلیف ہو رہی ہے تو گنہگار ہے، سزاگار ہے، خطاگار ہے، سیاہگار ہے، یہی سب سوچتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کبھی نہیں سوچتے ارے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کے ساتھ اس طریقے سے سلوک ہو رہا ہے، اس کا مطلب اللہ اسے پاک صاف کر کے بلانا چاہ رہے۔ بہت سے نیک لوگوں کی بھی روح تکلیف سے نکلتی ہے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ان کو عذاب ہوگا قبر میں، یہ وہ ایسا۔ آج کل سوچ بن گئی ہماری، اچھی موت کی علامت ایسی ہم نے سیٹ کر لی مائنڈ سیٹ میں، اور بری موت کی علامت ایسی سیٹ کر لی ہے۔ اگر موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے تو اس میں ہمیں صبر کی توفیق ملتی ہے، کیونکہ اگر ہم موت کے وقت صبر کر رہے ہیں تکلیف سے، تو اللہ تعالیٰ اس میں صبر میں رحمت دیتے ہیں، اس میں ہماری مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں تکلیفوں سے، جو تکلیف ہوتی ہے اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دیتے ہیں، اس سے رحمت ہوتی ہے، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں اللہ کے پاس اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے کو اس طریقے سے لے کر آؤ کہ وہ بس ابھی ماں کے حمل سے آیا ہے ویسا، تو اس کی گناہوں کو تکلیفوں سے جھاڑ دیتے ہیں۔ ایک واقعہ کہیں پڑھا تھا، ایک علاقے میں زمیندار مر گیا تھا اور اس کے لیے قبر کھودی گئی۔ اس میں ایک قبر کھودی گئی تو اس میں سارے بچھوؤں سے بھری ہوئی تھی، پھر دوسری بھی کھودی، اس میں بھی بچھو تھے، تیسری میں بھی سیم حالات تھے کہ بچھوؤں سے بھری پڑی ہے۔ سب حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ قبرستان میں اتنے بچھو کہاں سے آ گئے؟ یہ زمین کی بچھو نہیں ہے، یہ آخرت کے بلائے ہیں جس کے ساتھ اب اسے قیامت تک رہنا ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا، یہ جواب بھی اللہ نے دیا ہے۔ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرانی ہڈی کا ٹکڑا لے کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پیس کے مسل کے بہت باریک ریت کے جیسے کر دیا، اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب اسے زندہ کرے گا تو اسے زندہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، فوراً جبریل کو اتارا اور کہا اس کمبخت کو بتا دے، دیکھو اس کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا آج مجھ سے ہی جھگڑا کر رہا ہے اور مجھ سے ہی دلیلیں مانگ رہا ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود ہی روشن کرنے کی تیاری کر لے اے انسان، آج زندوں سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مردوں کے لیے کیا دعا کریں گے؟ اپنی اندھیری قبر کو خود ہی روشن کرنے کی تیاری کر لے اے انسان، آج زندوں سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مردوں کے لیے کیا کوئی دعا کرے گا؟ قبر کی آواز میرے اندر آنے کی تیاری کر لو، قبر آواز دیتی ہے کہ میرے اندر آنے کی تیاری کر لو، میں ہی تمہارا اصلی گھر ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہم ہر وقت ہمارا آخری ہے سوچ کے سمجھ کے گزارنا چاہیے، کیونکہ کل کیا ہو، اگلے پل کیا ہو، کسی کو کچھ نہیں پتہ، تو زندگی ایسے گزارے بس ابھی ہے کل نہیں ہوں گے، ابھی ہے ابھی آگے نہ ہو، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، کیا ہوگا پتہ نہیں، کیسے زندگی گزرے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ اللہ رب العزت کو یاد کریں، اور جتنے بھی ہم غلط کام کرتے ہیں اسے چھوڑ دیں، اور یہ کوشش کریں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کر سکیں، جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے، جس کی وجہ سے ہم جنت الفردوس میں مقام پا سکیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں اور ہمارے قبروں کو
سکون والی بنائے. ہم جتنے بھی مرحوم ہیں ان کو بھی اس قبر میں عذاب سے محفوظ کریں, ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کریں. ہم سب کے گناہوں کو بخش دیجیے. اللہ جو مانگا ہے ان کو قبول فرمائے, جو مانگنے سے رہ گئے اپنے لطف و کرم سے آقا علیہ السلام